بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء طالبات السلام علیکم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ سبجیکٹ میں ہم نے اپنا بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کریئر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو سٹارٹ کیا ہوا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارا لیکچر نمبر 7 اور لیکچر نمبر 11 اور اسی مناسبت سے ہمارا ویک نمبر بھی 11 ہے. پریلیمنری گفتگو ہماری ساری اسی ٹاپک کے پارٹ اے میں ہو چکی ہے کہ جس میں ہم نے ڈیولپمنٹ کے ایشوز کو ڈسکس کر لیا، کریئر پلاننگ کو ڈسکس کر لیا، ان کے ہرڈلز کو ڈسکس کر لیا. اب ہم اس کو مزید ڈیٹیل میں جاتے ہوئے کریئر مینجمنٹ کی بات کریں گے، اس کے اسپیکٹ دیکھیں گے، اس فریم ورک یا پروسیس کی وضاحت کریں گے کہ جس کے تحت امپلائیز اپنے کریئر کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، مخصوص قسم کی ٹریننگ لے کے، مخصوص قسم کے انوائرمنٹ میں کام کر کے یا ایک کارپوریٹ کلچر کا حصہ بنتے ہوئے. تو اسٹوڈنٹس، پہلے ہم اپنے آج کے ٹاپک یعنی لیکچر نمبر 11 پارٹ بی کریئر مینجمنٹ کے لرننگ آبجیکٹیوز پہ ایک نظر دیکھتے ہیں کہ آج کے لیکچر کے ہمارے لرننگ آؤٹ کمز کیا ہیں. سب سے پہلے ہم مینیجنگ کریئر کی بات کریں گے کہ کریئر مینجمنٹ کسے کہتے ہیں. ہمیں مینٹور کی یعنی ایک ٹرینر کی، ایک ذہنی طور پہ ہمیں تیار کرنے والے کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے، اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے. سیکنڈ لرننگ آؤٹ کم ہوگا کریئر مینجمنٹ پروسیس، کہ جو کریئر کو مینیج کرنے کے لیے مختلف فیزز یا سٹیجز میں سے گزرنا ہوگا، وہ سٹیجز کیا ہوتی ہیں اور ہماری جاب پرفارمنس کے اندر، اسکل ڈیولپمنٹ کے اندر اس کا رول کیا ہوتا ہے. نمبر 3 مینیجنگ پروموشن، امپلائیز اپنی پروموشن کو کیسے مینیج کرتے ہیں. مینیجنگ ٹرانسفر، اگر آپ ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں یا ایک ادارے سے دوسرے ادارے کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو کن فیزز سے گزرنا ہوگا، اس کی بات کریں گے. انہینس ڈائیورسٹی، یعنی ڈائیورسٹی مینز کہ ایک ہی جاب لوکیشن پہ رہتے ہوئے مختلف رنگ، نسل، قوم، مذہب کے لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں ان کے درمیان ہارمنی یا کوارڈینیشن کی فضا قائم کیسے کرنی ہے. یہ اداروں نے اپنے ڈپارٹمنٹس قائم کی ہوتے ہیں، ایک سٹرکچر یا ایک نظام بنایا ہوتا ہے کہ جس کے اندر میرٹ کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور لوگوں کو کام جو ہے ان کی سکلز اور ان کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے دیا جاتا ہے، نہ اس کے کہ ان کی نسل کو، رنگ کو، مذہب کو، زبان کو یا اور فیکٹرز جو کہ بایوگرافک ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے. اور لاسٹ ایشو جو ہمارے آج کے لیکچر کا ہوگا وہ مینیجنگ کریئر اینڈ امپلائمنٹ کمٹمنٹ، یعنی جب آپ کریئر کو مینیج کرتے ہیں تو امپلائی کی کمٹمنٹ کس حالت یا کس لیول تک ہوتی ہے، اس کو ریٹین کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کو انہینس کیسے کیا جا سکتا ہے. اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کا کورس انسٹرکٹر رانا آصف شہزاد علی. تو اسٹوڈنٹ چلتے ہیں ہم آج کے پہلے لرننگ آؤٹ کم کی طرف، کریئر مینجمنٹ. سب سے پہلے تو عزیز طلباء ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کریئر مینجمنٹ کیا ہے، کریئر مینجمنٹ کی ٹرمینالوجی کس جگہ پہ اور کیوں استعمال کی جاتی ہے. واٹ از اٹ؟ آن گوئنگ پروگرام، ایک ایسا عمل جو ہمیشہ جاری رہنے والا ہو، دیٹ انٹیگریٹس دا نیڈس آف دا امپلائی ود دا نیڈس آف دا سٹی، یعنی سٹی مین آرگنائزیشن، یعنی ایک ایسا عمل جو ایک مخصوص سپیڈ یا ایکسلریشن کے ساتھ چلتا ہے کہ جس میں جو انڈیویجول انفرادی لوگوں کی ضروریات ہوتی ہیں، ان کی جو اسکل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کو ان لائن کیا جاتا ہے جو اداروں میں اسکلز یا ڈیزگنیشن جو ہیں ریکوائر کی جاتی ہیں، یعنی ان کے درمیان ہارمنی قائم کرنا، لوگوں کو فیوچر جابز کے لیے تیار کرنا. نمبر 2 امپلائیز ہیو اے پارٹ ان پلاننگ، امپلائی کا ایک رول ہوتا ہے پلاننگ کے اندر، چاہے وہ اداروں کے اندر ہو یا لوگوں کی انفرادی ٹریننگ ہو یا پلاننگ ہو. دیئر فیوچر اینڈ دا ڈپارٹمنٹ فیوچر، یعنی اس پلاننگ پروسیس کے تحت انفرادی لوگ اپنے فیوچر کا تعین بھی کرتے ہیں اور جس جگہ پہ وہ جاب کر رہے ہوتے ہیں اس آرگنائزیشن کے فیوچر نیڈز کو، فیوچر سکلز کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے. نمبر 3 گروتھ آف سکلز اینڈ انڈیویجول ایبلٹیز،
یعنی جو آپ کی سکلز ہوتی ہیں، آپ کے پاس جو ہنر ہوتا ہے اس کو گرو کروایا جاتا ہے. آپ کے پورٹ فولیو آف ایکسپیرینس کے اندر زیادہ سکلز یا ورک ٹولز شامل کیے جاتے ہیں تاکہ آپ اپنے آپ کو انگیج کر سکیں، اپنے آپ کو پریپیئر کر سکیں کہ ان فیوچر جو ضروریات ہوں گی اداروں کی، ان کے اوپر آپ کیسے پورا اتر سکتے ہیں. کریئر مینجمنٹ اگر ہم انفرادی طور پہ بات کریں، یہ 4 سے 5 ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اس میں سب سے پہلے اسیس یور سیلف. کریئر مینجمنٹ کے لیے ایک امپلائی اپنے طور پہ اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنا تجزیہ کرتا ہے کہ اس کے پاس سکلز کیا ہیں، اس کا لیول کیا ہے، کیا وہ مختلف آرگنائزیشن کے اندر جاب پرفارمنس کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں یا مزید اس کو انہینس کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اس کی انہینس کرنے کی ضرورت محسوس کریں دین ایکسپلور کریئرس، تو پھر آپ اپنے کریئر کا انتخاب کرتے ہیں کہ اگر فلاں ایریا کو یا فلاں فیلڈ کو اپنا کریئر کے طور پر اڈاپٹ کیا جائے تو اس کے لیے بہتر ہو سکتا ہے. بیسکس کے طور پہ اس میں سب سے پہلے تو آپ اپنا محاسبہ کر چکے ہوتے ہیں، اپنی ذاتی انٹرسٹ اور ٹیلنٹ کو بنیاد بناتے ہیں کریئر کو سلیکٹ کرنے کے لیے. نمبر 3، کریٹ اینڈ پلان اینڈ سیٹ گولز. آپ اپنے پلان ترتیب دیتے ہیں اور اپنے لیے فیوچر ٹارگٹس یا گولز کا تعین کرتے ہیں. عمومی طور پہ ایسے ہوتا ہے، یہ اسٹیبلشڈ انڈسٹریز یا کارپوریٹ ورلڈ کے اندر ہی ایسا ممکن ہے. چھوٹے چھوٹے بزنسز اس قسم کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ ترتیب نہیں دیتے. نمبر 4، ایکسپینڈ سکلز. آپ اپنے سکل لیول کو ایکسپینڈ کرتے ہیں تاکہ آپ اس فیلڈ کے اندر میکسیمم لوگوں کے لیے قابل قبول ہو جائیں. اور لاسٹ ہوتا ہے فائنڈ اے جاب. پھر آپ ایک جاب کی تلاش میں نکلتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے سیکھا ہوتا ہے، جن سکلز کو پروموٹ کیا ہوتا ہے، ڈیولپ کیا ہوتا ہے، ان کو پرفارم کر سکیں اور چیک کر سکیں کہ آپ کے اندر کس قسم کا پوٹینشیل موجود ہے. اب ہم پریکٹیکل ٹاپک پہ جائیں گے کہ اگر آپ اپنی کریئر مینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو نہیں پتہ چل رہا کہ کس فیلڈ میں آگے نکلنا چاہیے، تو پھر آپ کو ایک ایسے ناسے ایک ٹرینر یا ایسے مینٹور کی ضرورت ہوتی ہے جو نہ صرف یہ کہ آپ کو پریکٹیکلی ٹرین کر سکے بلکہ آپ کو مانیٹر بھی کر سکے اور ذہنی لحاظ سے آپ کو پریپیئر کر سکے کہ آپ کو کون سی فیلڈ پرفارم کرنی ہے، اور خاص طور پہ وہ آپ کے سکلز کو، آپ کے نیچرل ٹیلنٹ کو مد نظر رکھتا ہے. تو جب آپ اپنے لیے ایک مینٹور کا یا ایک ٹرینر کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ پھر کچھ چیزیں جو ہے وہ ذہن میں رکھی جاتی ہیں، اور وہ کیا ہو سکتی ہیں. چوز این اپروپریٹ پوٹینشیل مینٹور. یعنی جب آپ اپنے سکلز کے اندر ڈیفیشنسی فیل کرتے ہیں تو اپنے لیے ایک ٹرینر یا مینٹور کو چوز کرتے ہیں. ڈونٹ بی سرپرائز اف یو آر ٹرن ڈاؤن. اس چیز سے آپ بالکل حیران نہ ہوں کہ آپ کی سکل کم ہو رہی ہے یا آپ کی صلاحیتوں کا مکمل اظہار نہیں ہو پا رہا کہ جو کہ ایک جاب پہ رہتے ہوئے ہونا چاہیے. بی شیور دیٹ، اس چیز کو یقینی بنا لیں، دا مینٹور انڈرسٹینڈز واٹ یو ایکسپیکٹ، کہ ایسا بندہ سلیکٹ کر لیں جو آپ کی ضروریات کو سمجھتا ہو. آپ کا جو ایک لیول ہے سوچنے کا، سمجھنے کا، آئیڈیا شیئر کرنے کا، یعنی دماغی لحاظ سے وہ آپ کے ساتھ میچ کر جائے، تو پھر آپ بیٹرلی اس کے سامنے اپنی ضروریات کو ایکسپلین کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو آپ کی ٹریننگ کے مطابق یا آپ کے ذہنی استطاعت کے مطابق ٹرین کر سکے، موٹیویٹ کر سکے. ہیو این ایجنڈا. اس سلسلے میں آپ کے پاس ایک پلان ہونا چاہیے، ایک ایجنڈا ہونا چاہیے کہ آپ نے اسٹیج وائز یا ایک پروسیس کے اندر مختلف مراحل سے کیسے گزرنا ہے. وہ تمام منصوبہ بندی جو ایک خاص پروگرام پہ عمل پیرا ہونے کے لیے ہوتی ہے اس کو ایجنڈا کا نام دیا جاتا ہے. اور لاسٹ ہے ریسپیکٹ دا مینٹورز ٹائم. آپ اس کے دیے ہوئے ٹائم کی رسپیکٹ کریں، یعنی جتنے مختصر ٹائم کے لیے بھی اس نے آپ کو ٹرین کرنا ہے آپ اس کو اس یوٹیلیٹی کو میکسیمائز کرنے کی کوشش کریں. مینٹورنگ کس کس سلسلے میں ہو سکتی ہے؟ یہ ٹریننگ کے سلسلے بھی ہو سکتی ہے، موٹیویشن بھی ہو سکتی ہے اس کے اندر، یعنی آپ کی ذہن سازی کی جاتی ہے، آپ کو مینٹل کوچنگ دی جاتی ہے، آپ کو چیزوں کے متعلق وہ تمام آئیڈیاز یا انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی ہے کہ جو آپ کے پاس پہلے نہ ہو. اس میں ایڈوائس بھی ہو سکتی ہے، یعنی وہ آپ کے نیچرل ٹیلنٹ کے مطابق آپ کو نصیحت کر سکتا ہے کہ آپ کو کیسے پرفارم کرنا ہے یا کس فیلڈ میں اپنے کریئر کو بنانا ہے. اس میں سکسیس فیکٹرز کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے. وہ مختلف فیلڈز کا کمپیریٹیو انالیسس کر کے بتائے گا کہ کس کس فیلڈ میں کیا آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اس میں ڈائریکشن بھی ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس پہلے سے کوئی چیز سوچی ہوئی نہ ہو
तो फिर आपका मेंटोर आपको डायरेक्शन देता है आपके नेचुरल स्किल्स और टैलेंट को मद्देनज़र रखते हुए, कोचिंग देता है। यानी अगर आपके अंदर प्रैक्टिकल स्किल्स की कमी होगी तो वो आपके उस स्किल डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आपको कोचिंग देगा और आपको सपोर्ट फ्राहम करेगा जहाँ पे आप, क्योंकि बाज़ लोग ऐसे होते हैं अपनी ज़रूरियात का इजहार नहीं कर पाते, जो उनके बात दिल में होती है वो नहीं निकाल सकते, तो मेंटोर उसके अंदर इतनी कर्ज, इतना जज्बा और इतनी स्किल प्रमोट करता है, क्रिएट करता है और उसको सपोर्ट करेगा कि वो मखसूस किस्म के हालात के अंदर भी परफॉर्म कर सके, चाहे वो कितनी ही क्रिटिकल सिचुएशन क्यों ना हो। एंड देन गोल, वो आपकी मदद करता है आपके फ्यूचर टारगेट्स या गोल सेलेक्ट करने के लिए कि जो कि, और बाज़ औक़ात इंसान ने ऐसे गोल सेट किए होते हैं जो किसी के सामने बयान नहीं कर सकता, तो आपका मेंटोर आपकी उसको वजाहत करने में, उसको एक्सप्लेन करने में भी आपकी मदद करेगा। अजीज़ तुलबा, जब हम एक करियर मैनेजमेंट की बात करते हैं, यानी किसी आप फील्ड को अपने करियर के तौर पे अपनाते हैं, तो फिर आपको उसके अंदर प्रमोट होने के लिए, टू बी वेरी स्किलफुल होने के लिए एक करियर मैनेजमेंट प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है। ये प्रोसेस 4 मराहल पे मुश्तमिल होता है, जो कि 4 मराहल डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज़ पे मुश्तमिल होते हैं, कि जिसके अंदर सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट की बात होती है, सेकंड स्टेप पे रियलिटी चेक की बात होती है, यानी हक़ाइक़ का एक तज्ज़िया किया जाता है कि आपके पास क्या है और क्या होना चाहिए और एक ख़ास स्पेसिफ़िक जॉब परफॉर्मेंस के लिए क्या रिक्वायर हो सकता है। फिर तीसरे मरहले पे गोल सेटिंग होती है कि जिसमें आप तयन करते हैं कि इन फ्यूचर आप किस डेजिग्नेशन या किस पोस्ट पे पहुंचना चाहते हैं, इसका तयन होगा। देन एक्शन प्लानिंग होती है कि जब मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस आपने अप्रेज़ कर लिए हैं, उनका तज्ज़िया कर लिया है, तकाबली जायज़ा ले लिया है, तो उसमें से आपने बेस्ट वन को सिलेक्ट कर लेना है, एक्शन प्लान को, और उसके ऊपर फिर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। अब ये जो 4 स्टेजेस करियर मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर मैंने बताई हैं, यानी नंबर 1 पे सेल्फ असेसमेंट, नंबर 2 पे रियलिटी चेक, नंबर 3 पे गोल सेटिंग और नंबर 4 पे एक्शन प्लानिंग, इसको हम 2 तरीक़ों से देखते हैं। एम्प्लॉय इस सिलसिले में अगर इन चारों स्टेजेस की बात करें तो हम इसमें बात करेंगे कि एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है और इसके एवज़ या इसके अगेंस्ट अदारा यानी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकता है या पूरी कर सकता है, वो क्या हो सकती हैं। यानी अगर हम सेल्फ असेसमेंट की बात करें और इंडिविजुअल एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो वो आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज़ एंड नीड टू इम्प्रूव, यानी वो उन अपॉर्चुनिटीज़ की वजाहत करेगा एम्प्लॉई कि जिसके अंदर उसको प्रमोट होने की ज़रूरत है या उसको करियर बनाने की ज़रूरत है। लेकिन इसके अगेंस्ट जो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये होगी प्रोवाइड असेसमेंट इन्फॉर्मेशन, उसको तमाम डेटा तक रसाई देगा कि जिसकी बुनियाद पे आप तज्ज़िया कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, इंटरेस्ट एंड वैल्यूज़, ताकि वो उस चीज़ की वजाहत कर सके कि उसकी मजबूती क्या है, उसकी नाकामियाँ कहाँ कहाँ हो सकती हैं, उसकी कमज़ोरियाँ कहाँ पे हैं, वैल्यूज़ क्या हैं और इसका इंटरेस्ट किस सूरत में हो सकता है। बाज़ लोगों को सिचुएशन एनालिसिस नहीं करना आता, तो उनको ऐसे डेटा की ज़रूरत होती है कि जिसके मुताबिक वो उस डेटा का पहले बेहतर तज्ज़िया कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम रियलिटी चेक की बात करें, सेकंड स्टेज जो कि करियर मैनेजमेंट प्रोसेस की बड़ी अहम स्टेज है, इंडिविजुअल क्या करेगा, आइडेंटिफाई व्हाट नीड्स, वो ये वजाहत करेगा कि किस चीज़ की ज़रूरत है, आर रियलिस्टिक टू डेवलप, कि हकीकत में उस चीज़ को डेवलप करने की ज़रूरत हो, यानी वो प्रैक्टिकल स्किल जो परफॉर्मेंस ऑफ जॉब के लिए लाजमी हो सकती है। और जबकि कंपनी की सूरत में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, कम्युनिकेट परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन, वो उसको बताएगा कि जो उसकी परफॉर्मेंस की एवेल्यूएशन हुई है एम्प्लॉय की वो क्या रही है, क्या वो बेंच मार्किंग स्कोर तक पहुंच सका है कि नहीं पहुंच सका, वेयर एम्प्लॉय फिट्स इन लॉन्ग रेंज प्लान्स ऑफ द कंपनी, के जहाँ पे उस परफॉर्मेंस रिव्यू की बुनियाद पे इस एम्प्लॉय के मतलब ये फ़ैसला होता है कि क्या ये कंपनी का हिस्सा रहेगा या नहीं रहेगा। इसी तरह थर्ड स्टेप यानी गोल सेटिंग की जब बात करते हैं तो एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी आइडेंटिफाई द गोल, वो अपने मकासद का तयन करे, मेथड टू डिटरमिन गोल प्रोग्रेस, और उन अवामल की वजाहत करे कि जिसकी बुनियाद पे उसने अपने गोल सेट किए हैं। जबकि इसके इवज़ जो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, एंश्योर दैट गोल इज़ स्पेसिफिक, वो कंपनी इस चीज़ को मुमकिन बनाए कि वो गोल ख़ास हैं, चैलेंजिंग हैं,
اٹینیبل ہیں. کمٹ ٹو ہیلپ امپلائی ٹو ریچ دی گولز، وہ ایسی کمٹمنٹ کا اظہار کرتی ہیں، امپلائیز کی مدد کرتی ہیں تاکہ وہ اپنے مقاصد کا جو اس کا تعین کیا ہوا ہے اس کو اٹین کر سکیں. اور اس عمل کی چوتھی اور آخری سٹیج جو کہ ایکشن پلاننگ ہے، امپلائی کی رسپانسبلٹی یہ ہوگی کہ آئیڈینٹیفائی دا اسٹیپس، وہ ان مراحل کی وضاحت کرے گا، ان کی پہچان کرے گا، اینڈ ٹائم ٹیبل ٹو ریچ گولز، اور اس ٹائم پیٹرن کو خاص طور پہ مد نظر رکھے گا کہ جس میں وہ اپنے گولز کا تعین کر سکتا ہے. جبکہ کمپنی کی رسپانسبلٹی اس کی عوض یہ ہوگی آئیڈینٹیفائی دا ریسورسز امپلائیز نیڈز، وہ ایسے تمام ریسورسز کو پرووائڈ کرے گا، اس کی وضاحت کرے گا کہ جو ان گول کی اٹینمنٹ کے لیے یا ایز پر پلاننگ تمام ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے کے لیے ایک امپلائی کو بہم پہنچانا ضروری ہو سکتی ہیں، تو وہ تمام چیزیں کمپنیز پرووائڈ کرتی ہیں. عزیز طلباء، جب ہم نے کریئر مینجمنٹ پروسیس کی بات کر لی تو پھر ہمارے آگے جب آپ ایک چیز کو، ایک فیلڈ آف اسٹڈی کو، فیلڈ آف پرفارمنس کو اپنے کریئر کے طور پہ سلیکٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں. دین پھر آپ پروموشن کے متعلق سوچتے ہیں. امپلائر ہو یا امپلائی ہو، ان کی اپنی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں کہ جس کے تحت وہ پروموشن کو ہینڈل کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہم مینیجنگ پروموشن کی ہی بات کریں گے. میکنگ پروموشن ڈیسیژنس، جب پروموشن کے ڈیسیژنس لیے جاتے ہیں تو عمومی طور پہ اس میں 4 قسم کے ڈیسیژن ہوتے ہیں. نمبر 1 از سینئرٹی آر کمپیٹنس ٹو رول، یعنی کیا آپ نے کسی شخص، جب آپ کسی شخص کی پروموشن کو مد نظر رکھتے ہیں، یعنی ادارہ جب ایسی اسٹریٹجی ڈیولپ کرتا ہے کہ وہ اپنے امپلائیز کو پروموٹ کرنا چاہتا ہو. بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو سینیارٹی کی بنیاد پہ ہی اپنے امپلائی کو پروموٹ کرتے ہیں، جبکہ کچھ ادارے ایسے ہیں جو آپ کی پرفارمنس کو مد نظر رکھتے ہیں، آپ کی کمپیٹنسی کو مد نظر رکھ کے آپ کو پروموٹ کرتے ہیں. سینیارٹی کے اندر پیریڈ کو اہمیت دی جاتی ہے، خاص پیریڈ کے بعد پروموٹ ہو سکتا ہے، جبکہ پرفارمنس جتنی دیر تک آپ کی اچھی رہے گی آپ کی پروموشن ہوگی. جب آپ کی پرفارمنس صحیح نہیں ہوگی تو آپ کو وہاں سے ویو آف کر دیا جائے گا. سیکنڈ جو ڈیسیژن ہو سکتا ہے اس کے اندر، وہ ہاؤ شوڈ وی میئر کمپیٹنس، یعنی اگر ہم کمپیٹنسی یعنی پرفارمنس لیول کو ہی بنیاد بناتے ہیں تو پرفارمنس کو یا کمپیٹنسی کو چیک کیسے کیا جائے گا. ظاہری سی بات ہے کہ کچھ پیرامیٹر ڈیسائیڈ کیے جاتے ہیں جن کی بنیاد پہ اس کو چیک کرنا ہوتا ہے پرفارمنس کو، یعنی ٹائمنگ فیکٹر کو مد نظر رکھا جاتا ہے، آپ کی لرننگ کو مد نظر رکھا جاتا ہے، جاب پرفارمنس لیول کو مد نظر رکھا جاتا ہے، جاب کے متعلق آپ کی لائلٹی کیا ہے اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے. تو سیم لائک دس اس طرح کے کچھ فیکٹرز ڈیسائیڈ کر لیے جاتے ہیں جن کی بنیاد پہ آپ کی کمپیٹنسی کو چیک کیا جاتا ہے. ڈیسیژن نمبر 3 کیا ہو سکتا ہے؟ از دا پروسیس فارمل اور انفارمل، یعنی وہ عمل کے جس سے گزار کے آپ نے اپنے امپلائیز کو پروموٹ کرنا ہے وہ ایک روایتی نوعیت کا ہے یا غیر روایتی ہے. روایتی تو وہی روٹین ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو سارے ادارے ہی اڈاپٹ کرتے ہیں، جبکہ انفارمل میتھڈ وہ ہو سکتے ہیں جو ریئر کیسز میں ہوں یا خاص آرگنائزیشن کی اپنی پہچان ہوں. فورتھ ڈیسیژن اس سلسلے میں ہوتا ہے ورٹیکل، ہاریزونٹل اور ادر، یعنی اگر کسی شخص کو پروموٹ کرنا ہے، ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں بھیج دینا ہے، یا ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے اندر لوور پوسٹ سے اپر پوسٹ پہ لگا دینا ہے، تو یہ اس کا ڈیسیژنز کمپنیز کرتی ہیں اپنی پورٹ فولیو سیٹس کو دیکھتے ہوئے، اویلیبل ریسورسز کو دیکھتے ہوئے اور جاب ویکینسیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کسی شخص کی جو پروموشن ہوگی وہ ہاریزونٹل لیول پہ ہوگی یا ورٹیکل لیول پہ ہوگی. مینیجنگ ٹرانسفر، یعنی ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ یا ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج دینا. ٹرانسفر کو مینیج کیسے کیا جاتا ہے؟ ظاہری سی بات ہے کہ امپلائی جو کمپنیز ہوتی ہیں یا کارپوریشنز ہوتی ہیں ان کی اسٹریٹجک پالیسی ہوتی ہے کہ ایک امپلائی کو ایک ڈپارٹمنٹ تک محدود نہیں رہنے دینا، اس کو مختلف ڈپارٹمنٹ میں لے کے جانا ہے. اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز یا ان کی منصوبہ بندی کا عمل کار فرما ہوتا ہے. ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ امپلائی یا آرگنائزیشن اپنے ٹرانسفر کے ایشو کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. امپلائیز ریزنز فار ڈیزائرنگ ٹرانسفر، یعنی اگر ایک امپلائی کے پرسپیکٹیو سے ہم دیکھیں تو اس کی ٹرانسفر کی ضروریات کیا ہو سکتی ہیں یا بیہائنڈ دا سین ریشنلز کیا ہو سکتے ہیں. نمبر 1 پرسنل انریچمنٹ اینڈ گروتھ، ایک شخص اپنی ذات کی پہچان چاہتا ہے،
اپنی اسکل کو ڈیولپ کروانا چاہتا ہے اور اپنی پروموشن چاہتا ہے تو اس لیے بھی وہ ٹرانسفر کرواتا ہے. نمبر 2 مور انٹرسٹنگ جابس. انسان چونکہ یکسانیت سے اکتا جاتا ہے, وہ اپنی سکلز کے اندر اپنی پرفارمنس آف ڈیوٹیز کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کے اندر تھوڑی سی جدت یا چینج چاہتا ہے, تو اس وجہ سے بھی وہ اپنی ٹرانسفر کروانا چاہتا ہے. نمبر 3 گریٹر کنوینئنس بیٹر آرز لوکیشن. یعنی ایسی جگہ پہ آپ جاب کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ آپ کا ٹائم زیادہ فروٹفل ہو یا آپ کی ایکٹیویٹیز ایسی ہوں جو ادارے کے لیے اسٹریٹجک نوعیت کی ہوں, زیادہ اہمیت کی حامل ہوں. اسی طرح فورتھ اور آخری جو امپلائی کا پرسپیکٹ ہے ٹرانسفر کے حوالے سے, گریٹر ایڈوانسمنٹ پاسبلٹیز. یعنی اس کے بعد ترقی کے چانسز ہوتے ہیں. جب وہ ایک فیلڈ سے دوسری فیلڈ میں نکل کے جاتا ہے تو اس کا کانفیڈنس لیول بوسٹ اپ ہو چکا ہوتا ہے, تو وہ اگلی چیزوں کو زیادہ بہتر انداز میں ارن کر سکتا ہے, لرن کر سکتا ہے. اسی طرح جیسا ہم نے ایک امپلائی کے حوالے سے بات کر لی, اگر ہم ایک امپلائی کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو وہ ٹرانسفر کو کیسے مینیج کرتا ہے یا کس نظر سے دیکھتا ہے. ٹو وکیٹ اے پوزیشن ویئر این امپلائی از نو لانگر نیڈڈ. عمومی طور پہ امپلائر یہ دیکھتے ہیں کہ جس پوزیشن کی انہیں ضرورت نہ رہے یا اس پوزیشن کے لیے ایک مطلب سیلری کے حوالے سے کم پے والا بندہ بھی کام پرفارم کر سکتا ہے, تو آپ اس شخص کو کسی اور جگہ پہ لے جاتے ہیں اور نئے بندے کو وہاں پہ پوائنٹ کر دیا جاتا ہے. ٹو فل اے پوزیشن ویئر این امپلائی از نیڈڈ. یعنی ٹرانسفر کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس پوسٹ پہ اس شخص کو, ٹرینڈ پرسن کو لے جایا جائے جہاں پہ اس کی زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے یا وہ ادارے کے لیے زیادہ فروٹفل ہو سکتا ہے. نمبر 3 ٹو فائنڈ اے بیٹر فٹ فار این امپلائی ود ان دی فرم. یعنی اس شخص کے لیے اس کی سکلز یا اس کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اس ڈیزگنیشن کا یا اس پوسٹ کا انتخاب آپ کو کرنا چاہیے کہ جہاں سے آپ اس سے زیادہ پروڈکٹیوٹی لے سکیں, یعنی ادارے کے لیے وہ زیادہ فروٹفل ہو سکے. اور نمبر 4 اور آخری ٹو بوسٹ پروڈکٹیوٹی بائی کنسالیڈیٹنگ پوزیشنس. یعنی اس کا مین مقصد یہ بھی ہوتا ہے جب آپ اپنی پروڈکٹیوٹی کو یعنی اینڈ پروڈکٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو لوگوں کی پوزیشن روٹیٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کے اوپر یہ تلوار لٹکتی رہے کہ ان کو پرفارمنس دینی ہی ہوگی, اور جو لوگ پرفارمنس نہیں دیتے یعنی اپنی کیپیبلٹی کا اظہار نہیں کرتے ان کو ڈی موٹ کر دیا جاتا ہے. اور یہ بھی ایک اچھا ٹول ہوتا ہے امپلائیز کو متحرک رکھنے کے لیے. انہینسنگ ڈائیورسٹی تھرو کریئر مینجمنٹ. لیکچر نمبر 9 کے اندر ہم ڈائیورسٹی پہ بڑی ڈیٹیلڈ گفتگو کر چکے ہیں کہ ڈائیورسٹی کے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ کسی بھی جاب کے اندر جب امپلائیز مختلف قومیتوں کے ہوں, مختلف ریسز سے ہوں, مختلف مذہب کی بنیاد پہ ہوں, تو ان کے درمیان ایک کوارڈینیشن کی یا کوآپریشن کی فضا قائم کرنے کے لیے ایک مربوط نظام ترتیب دیا جاتا ہے جس کو ڈائیورسٹی مینجمنٹ کا نام دیا جاتا ہے. سورسز آف بائس اینڈ ڈسکریمنیشن ان پروموشن ڈیسیژنس. یعنی سب سے زیادہ تو مسائل اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جب امپلائیز کو پروموٹ کیا جاتا ہے تو اس میں بہت سارے فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں, پسند ناپسند کا اظہار بھی امپلائی کے متعلق ہوتا ہے پروموشن ڈیسیژنز میں, یا کسی بندے کے پیچھے کسی امپلائی کے پیچھے سفارش بھی آ جاتی ہے. اور بہت کم امپلائی ایسے ہوتے ہیں جو اپنی میرٹ, اپنی سکلز, اپنی پرفارمنس کے مطابق ہی پروموشن لیتے ہیں. Having few people of color employed in the hiring department. یعنی یہ کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی کہ انسان کو رنگ یا نسل کی بنیاد پہ پوائنٹ کر دیا جائے. اچھے ادارے یا اچھی آرگنائزیشن امپلائی کا سٹیٹس یا سٹینڈرڈ جو ہے وہ میرٹ کو کہتے ہیں. یعنی جاب پرفارمنس سکلز کیسی ہیں, آپ آن دا جاب کتنا نالج رکھتے ہیں, اپنی ڈیوٹی کو پرفارم کیسا کرتے ہیں. دا اولڈ بوائے نیٹ ورک آف انفارمل فرینڈشپ. یعنی ایسے ہوتا ہے کہ پرانے دنوں کے جو آپ کے دوست یا ساتھی ہوتے ہیں ان کو بھی آپ اہمیت دیتے ہیں, تو یہ بھی تعصب کی ایک بہترین اگزامپل ہے. نمبر 3 اے لیک آف ویمن مینٹورس. عورتوں کی جاب پہ نہ ہونے کی وجوہات بھی یہی ہوتی ہیں کہ عورتوں کے لیے ایسے مینٹور اویلیبل نہیں ہیں, ایسے ٹرینرز عورتیں موجود نہیں ہیں جو امپلائیز یعنی فیمیل امپلائیز کو ٹرین کر سکیں یا اسپیسیفک اسکل ان کے اندر بوسٹ اپ کر سکیں. نمبر 4 اے لیک آف ہائی ویزیبلٹی اسائنمنٹس اینڈ ڈیولپمنٹل ایکسپیرینسز گلاس سیلنگ. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ امپلائی کی لرننگ کے لیے کوئی ایسی ورک شاپس نہیں ہوتی, کوئی ایسے پروگرامز نہیں ہوتے جو ان کے پورٹ فولیو آف اسکلز کو اور پورٹ فولیو آف ایکسپیرینسز کو انکریز کر سکیں. نمبر 5
لیک آف کمپنی رول ماڈلز، کمپنی کے اندر کوئی ایسے رول ماڈلز ہی نہ ہوں کہ جن کو آپ امپلائیز کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک لیونگ یا لائیو اگزامپل کے طور پہ سامنے رکھ سکیں. فار ممبرز آف دا سیم ریشل اور دا ایتھنک گروپ، یعنی کسی مذہبی حوالے سے یا آپ کے لسانی اعتبار سے ایسے گروپس جن کو پروموٹ کرنے کے لیے اس فیلڈ کے اس ایتھنک گروپ کے لوگ آپ کے پاس موجود ہوں کہ جن کو رول ماڈل بنایا جائے. اور لاسٹ ہے انفلیکسیبل آرگنائزیشنز اینڈ کریئر ٹریکس، ایسے ادارے کہ جن کی اپنی کوئی پالیسی نہیں ہوتی اور اس پالیسی کے مطابق وہ اپنی چیزوں کو رولز اینڈ ریگولیشن کو امپلیمنٹ نہیں کرتے، تو وہاں پہ بہت ضرورت ہوتی ہے کہ ڈائیورسٹی کو انہینس کیا جائے تاکہ کریئر مینیج کیا جائے. جس ادارے کے جس آرگنائزیشن کے امپلائی سیٹسفائی نہیں ہوتے، ان اداروں کی پرفارمنس بھی بہتر نہیں ہوتی اور ان کی جو پروڈکٹیوٹی لیول ہے وہ بھی لو ہو جاتا ہے. کریئر مینجمنٹ اینڈ امپلائی کمٹمنٹ، یعنی اگر ہم کریئر مینجمنٹ کو ایک ٹاسک کے طور پہ سامنے رکھیں اور پھر اس کی بنیاد پہ ایک امپلائی کی کمٹمنٹ کی بات کریں تو اس کو کیسے چیک کیا جا سکتا ہے؟ دا نیو سائیکولوجیکل کانٹریکٹ، تو وہاں پہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ امپلائیز کے ساتھ ایک نیا نفسیاتی معاہدہ کیا جائے کہ جس کے اندر وہ تمام رولز و گیم طے کر لیے جائیں یا ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو نئے سرے سے طے کر لیا جائے. اس سائیکولوجیکل امپیکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ایک جاب یا ایک ڈیزگنیشن کے متعلق ایک امپلائی کی رائے کیا ہو سکتی ہے، وہ اس چیز سے کیا چیز وش کرتا ہے، ریکوائر کرتا ہے. اولڈ کانٹریکٹس، ڈو یور بیسٹ اینڈ بی لائل ٹو اس اینڈ ویل ٹیک کیئر آف یور کریئر، یعنی یہ فیصلہ کرنا جو ماضی کے معاہدے ہیں کیا ایک کمپنی کے انٹرسٹ کو اچھے سے سیو کر رہے ہیں، اس کی سیف گارڈنگ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر اولڈ معاہدے اس کو سیف نہیں کر رہے تو ایسے تمام کانٹریکٹس کینسل کر دینے چاہیے اور نئے سائیکولوجیکل کانٹریکٹس کرنے چاہیے کہ جس کے اندر امپلائر اور امپلائی کے سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے جو تحفظات ہو سکتے ہیں، جو ٹارگٹس یا ان کے جو تقاضے ہو سکتے ہیں، ان کو مد نظر رکھا جائے. نیو کانٹریکٹس، اب جب نئے معاہدے ہوں گے، ڈو یور بیسٹ فار اس اینڈ بی لائل ٹو اس فار ایز لانگ ایز یو آر ہیئر، یعنی ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ جب آپ نئے معاہدے کے تحت ادارے میں آ گئے ہیں تو پھر آپ ہمارے لیے اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں. اینڈ ویل پرووائڈ یو ود دا ڈیولپمنٹل اپرچونیٹیز یو ول نیڈ ٹو موو، اور اس کے عوض ادارہ ان کو ڈیولپمنٹ اپرچونیٹیز پرووائڈ کرے گا، یعنی ان کے لیے ٹریننگ کا اہتمام کرے گا، ان کو اس سکلز کی بھی جو ٹریننگ دلوائے گا کہ جس کی ضرورت صرف اس انڈسٹری میں نہیں بلکہ اور انڈسٹریز کے اندر بھی ہو سکتی ہیں. کمٹمنٹ اورینٹڈ کریئر ڈیولپمنٹ ایفرٹس، یعنی اداروں کی کمٹمنٹ کہ وہ اپنے امپلائیز کو اسٹریٹجک ایسٹ کے طور پر ٹریٹ کریں، ان کے لیے مختلف سہولیات کا تعین کریں. وہ کیا ہیں؟ کریئر ڈیولپمنٹ پروگرامز، یعنی اداروں کو ایسے پروگرام شروع کرنے چاہیے کہ جس کی مدد سے یا جس کی وجہ سے امپلائیز اپنے کریئر کو ڈیولپ کر سکیں. کریئر ورکشاپس دیٹ یوز ووکیشنل گائیڈنس ٹولز، یعنی وہ ایسے گائیڈنس ٹولز ہوتے ہیں ورکشاپ جہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں، اپنے مینٹور سے سیکھتے ہیں، تو اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے جاب پرفارمنس کے اوپر یا اسکل انہینسمنٹ کے اندر بڑا اچھا ہوتا ہے. including computerized skills assessment programs and the other career gap analysis tools to help employees کی مدد کرنے کے لیے identify the career related skills، ایسی skills کا تعین کریں کہ جس کو امپلائی کو تو پہلے پتہ نہیں ہے لیکن ادارے کے نالج میں ہو، ادارہ ان امپلائیز کو ان ٹارگٹ skills کے اندر مطلب فاسٹ کرے، ان کو سکھائے، ان کو ٹرین کرے تاکہ فیوچر کی ضروریات پوری ہو سکیں. کریئر اورینٹڈ اپریزلس، یعنی جب بھی آپ اپنے امپلائی کا اپریزل کریں تو اس کا فیلڈ یا اس کے کریئر کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں، چونکہ اس چیز سے آپ کو اس امپلائی کے رجحان کا پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کو یا جس فیلڈ کو اس نے کریئر بنایا ہے وہ اس سے کتنا لائل ہے، تو پھر ضروری اور بہتر یہی ہوگا اسی فیلڈ کو ہی اس کی اپریزل کے طور پہ سلیکٹ کیا جائے. لاسٹ ایشو جو ہمارے آج کے لیکچر کا ہوگا وہ ہے مینیجنگ ریٹائرمنٹ، یعنی امپلائیز جب کسی فیلڈ کو اپنا کریئر بناتے ہیں تو وہ اس فیلڈ کے اندر انٹری، اس کے اندر ایگزیکیوشن اور ایٹ لاسٹ جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کے کچھ ذہن میں تقاضے ہوتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انہیں کیا فیسلٹیز ملنی چاہیے، اس کا اظہار کرتے ہیں. مثلاً
ریٹائرمنٹ کیا ہے؟ دا پوائنٹ ایٹ وچ ون گیوز اپ ونز ورک، یعنی ایک شخص جب اپنی خدمات کا خاتمہ کرتا ہے یا اپنی پرفارم کی جانے والی سکلز کو ختم کرتا ہے، یوزلی بٹوین دی ایج آف 60 to 65، اور عمومی طور پہ ایوریج میں دنیا میں 60 سے 65 سال کی عمر میں جاب سے ریٹائرمنٹ لیتے ہیں جا کے۔ پری ریٹائرمنٹ پریکٹسز کیا ہوتی ہیں؟ یعنی ریٹائرمنٹ سے پہلے آپ نے کچھ ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی ہوتی ہے یا کچھ چیزوں کو ممکن بنانا ہوتا ہے، وہ کیا ہیں؟ ایکسپلینیشن آف سوشل سیکیورٹی بینیفٹس، وضاحت کی جاتی ہے کہ ایک شخص کو جو سوشل سیکیورٹی کی فیسلٹیز ریکوائرڈ ہیں وہ کیا ہیں۔ نمبر 2، لیئر ٹائم کاؤنسلنگ، یعنی فراغت کے دنوں میں اس کے لیے کس قسم کی کاؤنسلنگ کا اہتمام کیا گیا ہے جو اس کے کریئر کے اوپر پازیٹیو اثرات مرتب کر سکیں۔ نمبر 3، فائنینشیل اینڈ انویسٹمنٹ کاؤنسلنگ، لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ان فیوچر جب وہ ریٹائر ہو جائیں گے تو وہ اپنے مالی معاملات کو کیسے سپورٹ کریں گے، اس کو ہینڈل کیسے کریں گے۔ نمبر 4، ہیلتھ کاؤنسلنگ۔ ہیلتھ کاؤنسلنگ یہ ہے کہ ہر انسان اپنے بڑھاپے میں جا کے اپنی صحت کے متعلق مسائل کے لیے کانشیس ہوتا ہے، تو وہ یہ خاص طور پہ بیس بناتا ہے کہ اس کو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز جو ہیں وہ آن دا جاب بھی مہیا کی جائیں، اور ایٹ ریٹائرمنٹ جب وہ ریٹائر ہو جائے تو اس کے بعد بھی اس کو اس قسم کی فیسلٹیز دی جائیں۔ سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ، اس کو نفسیاتی طور پہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی ذہن سازی کر سکتی ہیں ایک جاب کے متعلق، جاب کے ریکوائرڈ سکلز کے متعلق اور سکل انہینسمنٹ کے متعلق۔ کاؤنسلنگ فار سیکنڈ کریئر، یعنی آپ اگر پارٹ ٹائم جاب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے۔ عمومی طور پہ ایسا تو ان اداروں میں ہی ہوتا ہے جہاں کی جاب سے آپ مطمئن نہیں ہوتے یا جہاں سے آپ کو جو مشاہرہ دیا جاتا ہے وہ بہت زیادہ اچھا نہ ہو۔ اور لاسٹ ہے کاؤنسلنگ فار سیکنڈ کریئر ان سائڈ دا کمپنی۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو امپلائیز ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو ادارے ان کی سروسز دوبارہ لے لیتے ہیں کیونکہ وہ ان کے کلچر کو، ان کے سسٹم کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کو ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہوتی، تو دوبارہ سے جو ریٹائر ہونے والے امپلائیز ہیں کمپنی ان کی سروسز ہائر کر سکتی ہیں۔ ایکسپینسز دیٹ کنٹینیو ایون آفٹر ریٹائرمنٹ۔ اچھا، اب جب آپ نے کرنٹ کا اور فیوچر ضروریات کا موازنہ کرنا ہے تو پھر آپ نے کچھ ایسے ایکسپینسز بھی تو ہائی لائٹ کرنے ہیں نا جو موجودہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ ان فیوچر یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ہونے ہیں، جیسا کہ گروسریز، آپ نے گھر کی ضروریات کی چیزیں لینی ہیں، ٹیلی فون بلز اب دے رہے ہیں تو فیوچر میں بھی دینی ہیں، الیکٹریسٹی بلز، میڈیکل ایکسپینسز، رینٹ، اگر آپ رینٹ کے گھر میں رہتے ہیں تو آپ کو رینٹ بھی پے کرنا ہوگا، نارمل کلوتھنگ جو آپ کے عام روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والے آپ کے ڈریسز ہیں وہ اس میں آئیں گے، اینول ویکیشنز، سالانہ جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہوں گی جو کہ فراغت کی ہو سکتی ہیں آپ اس کو بھی پلان کرتے ہیں اور اس کے تحت آنے والے اخراجات کو پہلے سے پروڈکٹ کر لیا جاتا ہے۔ ریل اینڈ دی وہیکل مینٹننس، جو آپ کے اپنی گاڑی ہوگی، موٹر بائک ہوگی یا آپ وہیکل رکھتے ہوں گے اس کی مینٹننس بھی کروانی ہے، ان اخراجات کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ اور گفٹنگ، یا آپ کے پاس گفٹ آئیں گے یا جائیں گے اس کو مینیج کیسے کرنا ہے۔ ایکسپینسز لائکلی ٹو اسٹاپ آفٹر ریٹائرمنٹ، یعنی یہاں پہ ہم کچھ ایسے ایکسپینسز کا اظہار بھی کر دیتے ہیں کہ جو آن دا جاب تو وہ آپ اخراجات کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ان ایکسپینسز کو آپ نے روک دینا ہے کیونکہ وہ غیر ضروری تصور کیے جاتے ہیں، جیسا کہ ٹریولنگ فار ورک، یعنی آپ اپنے ورک پہ جانے کے لیے جو ٹریولنگ کرتے تھے اس کو روک دیتے ہیں، اس کا ایکسپینس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ ایسی ڈریسنگ جو خاص جاب پرفارمنس کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہیں، آفیشیل ڈریسز وغیرہ، اس کا استعمال بند کر دیتے ہیں یا ان کی پرچیز بند کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہوم لون، آپ نے گھر بنانے کے لیے جو لون وغیرہ لیے ہوتے ہیں ریٹائرمنٹ سٹیج پہ جا کے آپ اس کو ختم کر دیتے ہیں کیونکہ اب آپ کے پاس انکم یا ارننگ اتنی نہیں ہوتی کہ ہیوی ایکسپینسز کو بیئر کر سکے۔ اور لاسٹ ہے کڈز ایجوکیشن، ظاہری بات ہے کہ ریٹائرمنٹ کی ایج تک آپ 60-65 سال کی ایج تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، آپ کے بچوں کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے اور وہ بھی کمانے لگ جاتے ہیں تو آپ کے وہ ایکسپینسز بھی کم ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے امپلائی اپنی مختلف جو فیزز ہیں یا مختلف ٹاسک ان کو انگیج کر سکتے ہیں کہ جس کے اندر آخر پہ ہم نے ریٹائرمنٹ مینجمنٹ کی بات کی، ایسے اخراجات کی وضاحت کی جو کہ پہلے بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ایکسپینسز کی وضاحت بھی کی گئی ہے جو اب تو ہو رہے ہیں لیکن ان فیوچر نہیں ہوں گے، ان کو مینیج کیسے کرنا ہے۔ ان اخراجات کو جو ہر صورت میں ہونے ان کے لیے آپ کو ایک انکم سپلیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو آپ نے ارینج فار کرنا ہوتا ہے۔
تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر جو کہ کریئر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ تھا ختم ہوا، اور اس میں مزید چیزیں اگر کوئی ہوں گی تو لے کے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.